اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ ہجر آیت نمبر 6, 7, 8 and 9. 4 آیت پڑھنے جا رہے ہیں. آیت نمبر 6. وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. تو اب یہاں پر ہے اللہ ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. وقالو، اور وہ کہتے ہیں، یعنی یہ کون ہے جو یہ چیز ہم بتا رہا ہے قرآن کے اندر؟ وہ اللہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے اور وہ کہتے ہیں وقالو یا ایھا الذی، اے وہ، یعنی نا کہ اے وہ شخص ہے، ایسا بولتے ہیں نا، وہ ہے یہ. تو یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، یعنی جس کے اوپر ذکر نازل ہوا ہے، یعنی کہ یہ میسج، یہ قرآن کی وحی. تو اے وہ جس پر یہ قرآن نازل، یعنی یہ ذکر نازل ہوا ہے، میسج. انک لمجنون، یقیناً تم تو پاگل ہو، اور یا تو جن یا آسیب تمہارے پہ آ گیا ہے. استغفر اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مطلب کہ جس پر یہ ذکر نازل کیا ہے وہ سنو، ہم تو تم کو مجنون سمجھتے، سمجھے؟ اس لیے ہمیں مطلب یہ سب بتانے کی کوشش مت کرو کہ یہ اللہ کے پاس سے وحی آئی ہے، یا پھر دیکھو یہ مطلب یہ پیغام آیا، یہ قرآن آیا ہے. یہ ہے وہ کافر اور مشرک لوگ. They say, "O you to whom the message has been revealed, truly you are mad or possessed." استغفر اللہ، معاذ اللہ. اس کی جو نوٹ ہے 1940. Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wasallam was accused by the ungodly of being mad or possessed. یہ یعنی ان لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ الزام دے رہے تھے، کافر لوگ، مشرک لوگ مکہ کے، کہ جیسے کہ یا تو وہ مطلب وہ پاگل ہے معاذ اللہ، اور یا تو پھر ان کو کسی جن اور یا سایہ آسیب نے پکڑ لیا ہے. بیکاز، کیوں بول رہے تھے وہ لوگ ایسا؟ کیوں؟ بیکاز ہی اسپوک آف ہائر تھنگس دین دے نیو، یعنی وہ لوگ جو جانتے ہی نہیں تھے، وہ باتیں، بلند ترین روحانی باتیں جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے، جو ان کے پلے نہیں پڑ رہی تھی. اسی لیے انہوں نے کہا یہ اتنی ہائی فائی باتیں، تو یہ تو ضرور ان کے اوپر کوئی جن ون آ گیا ہے. اینڈ ایکٹیڈ فرام موٹیوز پیورر اینڈ نوبلر دین دے کوڈ انڈرسٹینڈ، کیونکہ وہ جو کچھ بھی کر رہے تھے اس میں ان کی نیت بہت ہی پاک صاف، بہت ہی اچھی نیت کے ساتھ، اور بہت ہی نیک، یعنی کہ جیسے کہتے ہیں نا ایک دم نیک نیتی کے ساتھ، کہ نوبلر دین دے کوڈ انڈرسٹینڈ، کہ وہ کیا ان کے پلے کچھ نہیں پڑ رہا تھا، اس لیے وہ سمجھ نہیں رہے تھے. تو کیا ہے، جب سمجھیں گے نہیں تو کچھ بھی بولو. سو ان اے مائنر ڈگری is the lot of all righteous in the presence of an ungodly world. تو یعنی دیکھا جائے تو بہت سارے نیکوکار جو ہیں وہ یعنی کافروں کے یعنی کہ یہ دنیا کے جو کافر ہے، an ungodly world، یعنی دنیا پوری کی پوری جو کفر کے اوپر ہے، یعنی شرک اور کفر کے اوپر، تو اس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو نیک ہیں وہ اب ان لوگوں کے سامنے ہیں. Their motives, actions, words, hopes and aspirations are unintelligible to their fellows. یعنی کہ یہ لوگ جو ہیں، ان کے اچھے نیک ارادے یا ان کی جو بھی ایکشن جو وہ کرتے ہیں، عمل، یا ان کے الفاظ، یا ان کی امیدیں، ان کے ایسپیریشنز، یعنی جو بھی ان کے اندر مطلب ہے اعلیٰ ظرف، تو وہ تمام چیزیں جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے بالکل سمجھ بوجھ سے بہت دور ہے. اینڈ دے آر اکیوزڈ آف بینگ میڈ اور آؤٹ آف دیئر سینس. تو اسی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے
کہ ان پہ الزام دیا جاتا ہے کہ یا تو یہ پاگل ہیں اور یا پھر یہ اپنے صحیح حواس میں نہیں ہے. بٹ دے نو دیٹ دے آر آن دا رائٹ پاتھ. اور اینڈ اٹ از دا انگاڈلی ہو آر ریئلی ایکٹنگ اگینسٹ دیئر اون بیسٹ انٹرسٹ. یعنی ان کو یہ پتا ہے وہ لوگوں کو، یعنی مطلب جو رائچیس ہیں، کہ بھائی وہ تو سیدھی راہ پر ہیں، لیکن وہ جو کافر یا مشرک لوگ ہیں جو خود ہی اپنے ہی خلاف جا رہے ہیں، ان لوگ خود اپنے ہی خلاف جا رہے ہیں. آیت نمبر 7، لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین. اور اللہ یہاں پر ہم کو یہ چیز بتا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے بعد ہم سب کو، کہ یعنی جو ان لوگ نے کہا، یہ ان کا کہنا جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے کہ لو ما تأتینا، کیوں نہیں بھیجتے یا لاتے تم بالملائکۃ فرشتوں کو، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو تو فرشتے کو لاؤ. وہی ان لوگوں کا جیسے تھا نا پہلے بھی ایک آدھ جگہ پہ کہ وہ فرشتے کیوں نہیں ان کے آگے پیچھے، کہ چلو ہٹو بچو بولنے والے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک بادشاہ کی طرح آ رہے ہیں تو فرشتے ہونا چاہیے آگے پیچھے. یہ سب ان کی ڈیمانڈ ہے. Why bring you not angels to us if it be that you have the truth. یعنی اگر تمہارے پاس سچائی ہے، حق ہے، تو کیوں نہیں تم لاتے فرشتوں کو؟ اگر فرشتوں کو لائیں گے تو فیصلہ چھپ جائے گا. 1941 اس کی نوٹ ہے، on the part of the unbelievers. یہ ان کافروں کے طرف سے دس از a mere taunt، یعنی وہ ایک تانے بازی ہے کہ ان کو ٹانٹ کرو تاکہ اور لوگ بھی سنیں گے تو بولیں گے ہاں بھائی دیکھو بھی انہوں نے بولا نا فرشتے نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہم کو بلیو نہیں کرنے کا. تو جو لوگ بھی کمزور ہے وہ تو ایک جھٹکے میں بہک جائیں گے نا. دے نیدر بلیو ان اللہ، نہ تو وہ جو وہ مشرک لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، وہ تو اللہ پہ ویسے بھی ایمان تو نہیں رکھ رہے نا. دے نیدر بلیو ان اللہ نور ان اینجلس، اور نہ ہی فرشتوں پہ ان کا کوئی ایمان ہے، نور ان ریولیشن، اور نہ ہی وحی پر، اللہ کے کلام پر ان کا کوئی ایمان ہے، کوئی ایمان نہیں. نور ان اینی بٹ مٹیریل تھنگس، سوائے اس دنیا کا، مطلب جو مٹیریل ہے، یعنی کہ اس دنیا کا سارا مادی چیزیں، اور بس اسی میں ان کا پورا انٹرسٹ، اور ان کو لگتا ہے وہ ہے بہترین چیزیں دنیا کی، جو بڑی اعلیٰ اور بڑی مہنگی اور بڑی شاندار اور کہاں سے بنی ہوئی، تو وہ اس میں ان کو لگتا ہے یہ ہے گرینڈ چیزیں، تو ان کی نظر میں وہ گرینڈ ہے. اٹ از ریڈیکولس ٹو سپوز دیٹ دے کوڈ بی ٹیکن سیریسلی. یعنی بڑی عجیب بات ہو جائے گی یہ کہ اگر ان کی باتوں کو مطلب سیریسلی لیا جائے. آیت نمبر 8، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین. اب یہاں اللہ ان کی اس بات کا جواب دے رہا ہے قرآن میں. ما ننزل الملائکۃ، ہم نہیں بھیجتے یا اتارتے فرشتوں کو، الا سوائے اس کے، بالحق کہ حق کاز یا فیصلہ چکانا ہے ہم کو، تبھی ہم فرشتوں کو بھیجتے. فرشتوں کو اللہ کب بھیجتا ہے؟ ایک تو رسول اور نبی، ان کی بات نہیں ہو رہی یہاں، تو وحی کے لیے آتے ہیں وہ. لیکن جو کافر ہے، ان گاڈلی، ان کے پاس اگر فرشتہ آیا تو کیوں آئے گا؟ آخری فیصلہ چکانے کے لیے. یا تو ان کی موت کی گھڑی ہے، اور یا تو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا عذاب کہ جاؤ وہ بستی کو انڈیل دو، وہ الٹ دو، تو وہ ہے. وما کانو ازم منظرین، اور پھر ان لوگوں کو تو کوئی رسپائٹ بھی نہیں ملے گی، ان کو کوئی مہلت بھی نہیں ملے گی. ارے بھائی اگر فرشتہ آ گیا تو پھر یہ کافر و مشرکوں کو تو مہلت کہاں سے ملے گی؟ یعنی ان کا مطلب آخری وقت آ گیا. We send not the angels down except for just cause. If they came to the ungodly, behold, no respite would they have. یعنی ان کے لیے کوئی مہلت ہی نہیں ہوگی کیونکہ وہ کافر یا مشرک ہیں. اس کی نوٹس ہے
1942 and 43. 1942, angels are not sent down to satisfy the whim or curiosity of the unbelievers. यानी अगर काफिर मुशरिक लोग जो हैं उनके अंदर ये मतलब है कि हम चाहिए, हमको देखने का है, लाओ फरिश्ते क्यों नहीं लाए तुमने, तो वो उनकी जो ख्वाहिश है या उनकी जो क्यूरियोसिटी है उसको पूरा करने के लिए अल्लाह थोड़ी ना भेजेगा फरिश्तों को. They are sent to bring inspiration to Allah's messengers, यानी वो वही लेकर आते हैं अल्लाह के रसूल के पास, and to execute Allah's decrees. और अल्लाह ने जब भी कोई अजाब नाजिल करना है, कोई पनिशमेंट करना है, तो उसके लिए आते हैं. और इसकी दूसरी नोट है 1943. If the angels were to appear before the ungodly, अगर फरिश्तों को काफिरों के मुशरिकों के सामने अगर आना है, जाहिर होना है, it would mean that they came to execute just punishment. यानी अल्लाह की तरफ से एक सही जो अजाब है उसको नाजिल करने के लिए वो आएंगे. And then there would be no hope of respite possible for the ungodly. And अब उनके लिए कोई मोहलत, कोई उम्मीद भी बाकी नहीं है. खत्म, किस्सा खत्म. अब है आयत नंबर 9, और सोच लो ये इस सूरे की मतलब इम्पोर्टेंट आयत है. ये आयत नंबर 9 सूरे हिजर. इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून. अल्लाह ने अपने कलाम में ये बात कह दी है, इन्ना यकीनन हम, और फिर देखो इन्ना में भी ना है कि हम, मगर उसके बाद ही नाहनु भी है, नाहनु का मतलब भी हम है, तो यकीनन हम ही हैं. ये जोर डाला हुआ बात है, इसको बोलना भी पड़ेगा जोर से. तुम ऐसे धीमे से नहीं बोल सकते इसको, तुमको इसका मतलब एक्सप्रेशन क्या है वो बताना है कि यकीनन हम हैं. नज़्ज़लना ज़िक्रा, इस जिक्रा, इस मैसेज, इस पैगाम को कुरान के उतारने वाले, ये अल्लाह ने कहा कि यकीनन हम है, इसमें कोई शक नहीं, हम ही है जो इस जिक्रा, इस कुरान को, इस पैगाम को उतारने वाले. व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और यकीनन हम इसकी हिफाजत करेंगे. अब सोचो ये पूरा जैसा है, ये पूरा के पूरा ये आयत, ऐसी आयत अल्लाह ने कभी भी कहीं भी नहीं बोला, ना तौरात के लिए ना इंजील के लिए. ये जरूर कहा कि हमने इसको नाजिल किया, हमने इसको उतारा तौरात को, हमने उतारा इंजील को, लेकिन अल्लाह ने आगे का जो है वह इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले. यानी अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा अपने पर लिया है कि जेर और जबर भी इसका बदली नहीं होगा. इसके कोई भी वर्ड को कोई हटा के, आयतों को हटा के, जैसे कि तौरात में हुआ है, जैसे कि इंजील बाइबल में हुआ है, वो इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये आखिरी किताब है. और इससे ये जाहिर होता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सील ऑफ द प्रॉफिट्स है, और वो ही आखिरी ही रसूल है वो भी, क्योंकि अब अल्लाह ने इसकी जिम्मेदारी ले ली कि इसकी हिफाजत हम करेंगे. तभी तो आज तक चेंज नहीं हो सका ना, चाहे वो कहीं भी हो, कोई भी डायलेक्ट अरेबिक का हो, मगर उसके अंदर कहीं कोई आयत बदली, किसी का मीनिंग बदला, कहीं एक वर्ड, अल्फाज कुछ भी बदला नहीं, जेर और जबर भी नहीं. अल्लाह ने इसका जिम्मा खुद लिया है. वी हैव विदाउट डाउट sent down the message and we will assuredly guard it from corruption. सोचो, आज तक कुरान करप्टेड नहीं हुआ, तो क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने उसकी जिम्मेदारी ले ली है हिफाजत की. इसीलिए इसकी नोट है 1944. The purity of the text of the Quran through 14 centuries is a foretaste of the eternal care with which Allah's truth is guarded through all ages. यानी जितने भी जमाने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आते चले गए, जितने भी मतलब वक्त आते गए, हिजरी ईयर्स आते चले गए, और अल्लाह ने इस कुरान की पाकीज़गी को, इसके टेक्स्ट की, इसकी एक एक जो लिखा, इसको लिखा गया, जिस तरह इसके अल्फाज हैं, सो अल्लाह ने इतने जो साल बीते हैं, 1400 साल अब ऊपर हो गए उससे भी, तो अब
اس میں قرآن کے اندر کہیں پر بھی ایک بھی چیز بدلی نہیں ہے. اس کا کیئر جو اللہ نے بولا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ لے گا، ایٹرنل کیئر ہے وہ. اور اللہ کا یہ حق، یہ کلام، اس کی حفاظت ہوگی تھرو آل ایجز، یعنی کہ ہر دور میں، ہر دور میں، وہ چاہے کوئی بھی دور ہو. آج بھی کیا کم ہے کیا بڑے بڑے فرعون؟ آج بھی ہے. آل کرپشنز، تمام خرابیاں، انوینشنز یا نئی نئی کچھ نہ کچھ ایجاد، اینڈ ایکریشنز یعنی کہ کوئی بھی اضافہ کرنا، ایڈ آن، تو یہ سب گزر گیا، پاس اوے. But Allah's pure and holy truth will never suffer eclipse, even though the whole world mocked at it and were bent on destroying it. سوچ لو کہ اللہ کا یہ پاک کلام، یہ بالکل مقدس یعنی سچائی، حق، یہ کبھی بھی کوئی بھی یعنی ان کے اوپر کبھی کوئی گرہن بھی نہیں آئے گا. چاہے پوری دنیا مل کے اس کی مذاق اڑائے یا پھر سب مل کے اس پر بہت ہی آمدہ ہو جائے، کیا اس کو ہم کو کیسے بھی کر کے ڈسٹروائے کرنا ہے، یعنی ہم کو اس کو پورا ختم کر دینا ہے، مگر کر سکا کوئی بھی نہیں کر سکا. اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو کیسے کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے.